ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سورۃ العصر کی تفسیر 2-4 جمعہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں 3 صورتیں سب سے چھوٹی اتاری ہے. اس میں ایک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوسری صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور تیسری صورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں اللہ کی تعریف ہے، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اور سورہ عصر میں میری اور آپ کی ایمان والوں کی تعریف ہے. انسان بننا ہے تو 4 کام کرنے پڑیں گے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصوا بالحق، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ 4 کام زندگی میں انسان کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. دنیا میں ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، دنیا میں ہر چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. بچپن ختم ہو گیا، جوانی بھی آ گئی، جوانی ختم ہو گئی، ادھیر پن بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اور انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. صحت بھی ہوتی ہے، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی بیماری بھی آتی ہے، اور بیماری بھی آتی ہے، بیماری ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی تندرستی بھی ہو جاتی ہے. انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو مالدار ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی اس کو بھی پرابلم آ جاتے ہیں، اور کبھی غریب ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ غریب نہیں رہتا، اللہ اس کو کبھی نہ کبھی مال بھی عطا فرماتے ہیں. یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی.
اگر ہمیشہ رکھنے والی کوئی چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی، اس سے پہلے جمعہ میں کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت سے مراد، وَاعْبُدْ سے مراد یہاں ایمان ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب پر ایمان رکھنا، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد موت ہے، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے۔ تو موت ہونے تک ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ موت آنے تک ایک انسان سفر کرتا ہو چائنا سے یا دنیا کے کسی کونے سے، لاکھوں ڈالر کا مال لے کر آ رہا ہے کشتی میں، بوت میں، ظاہری بات ہے کہ اس کا کیا کہہ رہے ہیں، روح آدھی اوپر آدھی نیچے ہے کہ صحیح سلامت میرا مال پہنچ جائے۔ میرے ایک ساتھی تھے، مجھے سنا رہے تھے کہ اس نے اپنی بیگ میں $1,00,000 رکھے تھے اور اندر جانے دیے، اور منزل پر جب پہنچا تو ایسے بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے کاش کہ میری بیگ صحیح سلامت آ جائے۔ تو اس کو فکر رہتی ہے کہ ایک انسان کشتی میں مال لاتا ہے کہیں ڈوب نہ جائے، کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے، ورنہ میں پھر غریب ہو جاؤں گا، سارا میرا مال خراب ہو جائے گا۔ اس کو اپنے مال کی فکر رہتی ہے۔ ایک آدمی پلین میں فلائٹ میں بیٹھتا ہے، اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں ڈاواں ڈول نہ ہو جائے اور کبھی فیول ختم نہ ہو جائے، کہیں گر نہ جائیں۔ اگر ذرا سا ہلنے لگا تو انسان پریشان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالت ہے ایسی۔ میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا اب میں فلائٹ میں نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا میں عمرہ میں جا رہا تھا، میرا پلین 3 مرتبہ راؤنڈ گھومتا رہا اور پھر سیدھا ہو گیا، بس اب مجھے کبھی زندگی میں فلائٹ میں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو انسان پریشان ہوتا ہے، جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے، میں اتر گیا، اب صحیح سلامت اپنے گھر پر پہنچ گیا۔ لیکن یہ تو دنیا کی چیز ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اصل چیز حفاظت کی ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے۔ ہاں، ہمیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اعمال نیک اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی۔ وہ تو آدمی اس کو ڈالروں کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، مجھے تو جنت جہنم کا فیصلہ ہے کہ میں ایمان کے ساتھ جاؤں گا تو جنت ملے گی، اور اگر ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو میرا کیا ہوگا؟ جہنم میں جلنا پڑے گا، نہ معلوم کب تک، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، ہزاروں لاکھوں ملینوں بلینوں ٹریلینوں ڈالرز ساری دنیا 10 مرتبہ دے دی جائے، لیکن ایمان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایمان کی قیمت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو چچا ابو طالب کا مسئلہ پڑھ لو، چچا ابو طالب کا قصہ پڑھ لو۔ یہ وہ آپ کے چچا ہے، یہ وہ آپ کے چچا ہے، ہر موڑ پر ایوری ٹائم ہی پروٹیکٹڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ ان کی حفاظت کی، ہر جگہ، یہاں تک کہ 2.5 سال تک بائیکاٹ ہوا، اس میں بھی چلے گئے جیل میں، میرے بھتیجے کے ساتھ میں رہوں گا کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا مالدار آدمی، بھوکا پیاسا، ملا نہ ملا، کھانے کے لیے تیار، لیکن اپنے نبی کی حفاظت کے لیے وہاں گیا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ڈراؤٹ ہو گیا، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں تھی، اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، حرم میں مطاف میں لے کر آئے اور کہا اے اللہ، یہ میرا بھتیجا اتنا نیک ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اے اللہ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، رشتے ناتے جوڑتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، اے اللہ اس کے صدقے بارش برسا۔ فوراً بارش آ گئی، فوراً بارش آ گئی۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، بس آخر میں ایک کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں تمہاری گواہی دوں گا۔ یہ بات کون کہہ رہے؟ امام الانبیاء ہے جو وہاں کھڑے ہیں، جن کے صدقے تو اللہ مکہ مکرمہ والوں کو کہہ رہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
میں مکہ والوں کو عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ وہاں موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ مکہ کی قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی آپ کے صدقے میں اس مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، اس سٹی کی قسم کھا رہا ہوں۔ کہہ رہے میرے چچا ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے ساتھی وہاں پر تھے، ابو جہل وغیرہ تھے، اس نے کہا نہیں نہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑو گے آپ تو لوگ آپ کو تانے دیں گے۔ یہ واقعہ آپ نے بار بار پڑھا ہے، مجھے واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، مجھے میرے ایمان کو اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا ہے۔ ایک طرف امام الانبیاء ہے اور ایک طرف وہ چچا ہے جنہوں نے پوری زندگی ان کی مدد فرمائی ہے، ہر موڑ پر ہر جگہ میں ان کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ اپنی مسند پر اپنے بیٹوں کو کہا نہیں بیٹھنا ہے، میرا بھتیجا بیٹھے تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ میں ان کو پریفرنس دیتے تھے، آگے بڑھاتے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، ان کی موت کفر پر آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سیڈ تھے، اتنے غمگین تھے، فرمایا میرے چچا کے لیے میں دعائیں کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کرے۔ اللہ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی، اللہ کو بتانا پڑا کہ بھائی ایسے لوگوں کے لیے جن کا ایمان پر موت نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے نبی آپ بھی ایمان نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، جسے تم پسند کرو، جس سے تم محبت کرو، اسے بھی تم ہدایت نہیں دے سکتے، ایمان نہیں دے سکتے۔ کون دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہی کلمہ دیتا ہے، اللہ ہی ایمان دیتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت ملی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں ٹریلینوں بولتے چلے جاؤ، لیکن ان تمام سے زیادہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے ماں باپ کو اللہ نے دی ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ سو رہے ہو آپ؟ اس کی حفاظت کا اللہ نے کہہ رہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وہ ان 10 محدثین میں سے ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ کئی لاکھ حدیث کے حافظ تھے وہ، کئی لاکھ حدیث کے حافظ تھے وہ فرماتے ہیں لا تکف دمعک الی المعاد حتی لقاء ربک، تیرا رونا بند نہ کر، یہ اللہ ایمان پر موت دینا، اس رونے کو بند نہ کر یہاں تک کہ تیری ملاقات اللہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہو۔ ہاں، لا تکف دمعک الی المعاد حتی لقاء ربک، یہاں تک کہ تو اللہ سے مل جائے، وہاں تک اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیا کر۔ اللہم ثبتنی علی الایمان وامیتنی علی الایمان، اے اللہ مجھے ایمان پر باقی رکھنا اور ایمان پر موت دینا۔ اتنا قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن حفاظت کرے کیسے؟ حفاظت کرے کیسے؟ اس کے بارے میں علامہ انور شاہ صاحب کا قول سنا رہا تھا، فرمایا یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں یقین کے ساتھ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ ایمان ہی پر موت آئے گی، لیکن تجربہ رہا ہے صحابہ سے لے کر آج تک، حضرت فرماتے ہیں تجربہ رہا ہے کہ تم اعمال صالحہ کرتے رہو گے ایمان کے ساتھ تو امید ہے تمہاری موت ایمان پر آئے گی۔ اعمال صالحہ اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر میں، پڑوس میں، اطراف میں کرتے رہو گے، موت ایمان پر آئے گی۔ لیکن اگر میری اور آپ کی زندگی گناہوں میں گزرے گی تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ ایمان اللہ مرنے سے پہلے چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ نہیں کہنا ہے آپ لوگ، دو چار ہی کو بس مرنا ایمان پر، سب کو نہیں مرنا ہے، آمین کہو۔ اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے، اللہ کی رضا کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ میں کل ہی تعلیم کر رہا تھا بچوں کو، اور اس میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا طبرانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھو. کل ہی تعلیم میں آیا اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھو. تو صحابہ نے پوچھا اخلاص وما اخلاص ہوا, وما اخلاص ہوا, اخلاص کیا ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان تعجزہ عن حرام اللہ, اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے بچاؤ. یہ ہے اخلاص والا کلمہ. کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے نہیں ہیں. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی کا قول, مولانا زکریا صاحب سہرانپوری ثم المہاجر المدنی فرماتے ہیں یہاں کہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ ایک ہندو اور ایک بت پرست اگر اس کی موت مندر میں آئے, گرجا میں آئے, تو ہمیں کوئی اتنا صدمہ نہیں ہے. صدمہ تو اس آدمی پر ہے جو مسجد میں آتا رہا لیکن گناہ سے نہیں بچتا رہا, اور اس کی موت اگر کفر پر آ گئی تو صدمہ تو اس کے اوپر ہے. ایک آدمی ایمان والا نہیں تھا, وہ جہنم میں جائے تو اس کا کوئی افسوس صدمہ نہیں ہے. افسوس صدمہ اس کا ہے جو ایمان پر رہا لیکن اعمال صالحہ نہیں کیا, گناہوں پر زندگی گزارتا رہا, اور وہ جہنم میں جائے تو افسوس تو اس کا ہوتا ہے. اور یہی بات علامہ انور شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے, اور قرآن سے اس کا ثبوت ہے. ایسی نہیں ہے. حضرت نے جو بات بیان فرمائی, فرمایا قرآن کریم میں ثعلبہ ابن ابی حاتب آیا. ثعلبہ جو ہے وہ آئے, غریب آدمی تھے, ایمان لے آئے تھے, غریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی میں غریب ہوں. اس واقعے کو فضائل صدقات میں بھی لکھا ہے, میں مختصر واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں. ہاں قرآن سے ثابت ہے اعمال صالحہ نہ کرنے پر ایمان پر موت نہیں آتی. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں. ثعلبہ آئے اور آنے کے بعد کہا غربت ہے, آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے مال دے, میں نیک اور صالح میں سے بن جاؤں, میں صالحین میں سے بن جاؤں, نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. حضرت نے فرمایا ایسا نہ کر, مال کبھی فتنہ بن جاتا ہے. جو حالت میں اسی حالت میں رہ, جب چلے گئے, ثعلبہ جب چلا گیا اور واپسی میں اللہ کے نبی پھر صحابہ سے کہہ رہے کاش کہ میری طرح زندگی گزارتا, ایک دن کھانا نہیں ہے, صبر شکر کے ساتھ. اس نے مال مانگ رہا ہے, کیا کروں میں. کچھ دن کے بعد واپس اور آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے مال مل جائے خوب, تاکہ میں خوب صدقہ کروں, خوب اللہ کے راستے میں دوں, اور خوب نیک لوگوں میں سے بن جاؤں, اللہ کا محبوب بن جاؤں. فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والے ایجاب والے ہاتھ کو اٹھایا, اللہ نے دعا قبول کر لی, اللہ نے دعا قبول کر لی, اور ان کو بکریاں دی, اور بکریاں بھی اتنی بڑھ گئی, اتنی گوشت اس کے پاس اور شیپ ہو گئی کہ اس کے لیے مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا. مدینہ منورہ سے اب ان کو جگہ تلاش کرنی پڑی, مدینہ منورہ سے آؤٹ, باہر بڑی جگہ, تاکہ میں اپنے گوشت کی حفاظت کر سکوں. I look after my goats in outside of Medina. He left Medina Munawwara and he went out of Medina Munawwara. اب اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں نماز میں نہیں آ رہے, کدھر گئے؟ ایک نماز, دو نماز, تین نماز, بلکہ اپنی جگہ وہیں پڑھتے ہوں گے, نماز میں ہی نہیں آتے تھے. صحابہ نے کہا, فرمایا یا رسول اللہ وہ تو مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے دور, اور بکریاں اور زیادہ ہو گئی. صرف جمعہ تو جمعہ آتے تھے اور نمازوں میں نہیں, تو پھر بکریاں اور زیادہ ہو گئی, تو ان کو اور بڑی جگہ خریدنے کے لیے اور آگے جانا پڑا, اور مدینہ منورہ سے بہت دور چلے گئے. اب جمعہ کی جگہ ظہر پڑھنے لگے, جمعہ بھی چھوڑ دی, جمعہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کو پوچھا ثعلبہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو بہت دور چلے گئے. He left جمعہ نماز تو ظہر پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ جنگل میں اکیلا آدمی تھوڑا جمعہ پڑھے گا, جمعہ کے لیے تو شرائط ہے. وہ کیا کہ ظہر پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے تو زکات تو دی نہیں, سال اوپر کتنا سال ہو گئے زکات نہیں دی, جاؤ صحابہ ان کے پاس جاؤ زکات لے آؤ. صحابہ جب گئے تو انہوں نے کیا کہا, یہ زکات نہیں یہ ٹیکس ہے, یہ زکات نہیں, اسلام میں یہ ٹیکس ہے, اور اسلام میں ٹیکس لینا جائز نہیں, میں نہیں دوں گا. صحابی واپس آ گئے. اس واقعے کو حضرت نے نقل کیا فضائل اعمال. واپس آ گئے, اور آنے کے بعد
آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں یاد دلا رہا ہے اپنی زندگی بدلو. کہیں ربیع الاول گزر گئی، ایک دن اللہ کے نبی کو قبر میں دیکھنا ہے. سوال کیا جائے گا من ھذا الرجل، یہ کون ہے؟ ہائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. فرمایا اس نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ویل للثعلبہ، 3 بار فرمایا ویل للثعلبہ، ویل للثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو. جب انہیں پتا چلا، اللہ پاک نے اسی وقت قرآن کی آیت اتار دی. دیکھو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو میں سے بعض وہ ہے جو وعدہ کرتے تھے اللہ کے ساتھ کہ ہمیں مال مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے تو لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم کیا کریں گے؟ خوب صدقہ کریں گے. اور کیسے بن جائیں گے؟ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم کس میں سے بن جائیں گے؟ صالحین. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا. دیکھا اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا فرمایا. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، کیا بن گئے؟ وہ بخیل بن گئے. وَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا، بھاگنے لگے. ٹیکس نہیں، یہ ٹیکس ہے، ہم زکات نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ہم نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا، ہم نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی، اب ایمان نہیں. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کا خلاف کیا. اس نے وعدہ کیا تھا اللہ دے گا تو ہم دیں گے، اور جھوٹ بھی بولا، گناہ پر گناہ کرتا گیا، گناہ پر گناہ کرتا گیا. اللہ کے ان کو پتا چل گیا کہ میرے خلاف تو آیت اتر چکی ہے. مال کو لیا اور اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ صدقہ ہے. فرمایا اللہ تیرے مال کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ کے مال کا محتاج ہے، جا یہاں سے، ہم تیری زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے. منع کر دیا. آیت اتر گئی نا نفاق کے بارے میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. He come back in the time of Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he was امیر المؤمنین. فرمایا صدیق اکبر میں زکوٰۃ کا مال لے کر آیا ہوں، قبول کر لیجئے. فرمایا میرے نبی نے قبول نہیں کیا، میں کون ہوں تمہارے مال کو قبول کروں، جاؤ یہاں سے. نکال دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب when he became امیر المؤمنین he came and he said امیر المؤمنین I brought so much wealth as a zakat and charity. فرمایا میرے 2 پہلے نے قبول نہیں کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، نہ صدیق اکبر نے قبول کیا. Who I am to accept your wealth؟ جاؤ یہاں سے، تمہارا مال قبول نہیں کریں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھا نا، پھر چاہے کتنا نیکی کا کام، ایک بار مہر لگ گئی، اللہ نے ایمان کو چھین لیا تو پھر کوئی راستہ نہیں ہے. کاش کہ یہ توبہ کر لیتا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر دینے کے بجائے معافی مانگتا. کتنے صحابہ ہیں جن کے لیے توبہ کی آیتیں اتری ہیں، لیکن بس مال پر غرور، فخر اور اللہ کے وعدے کے خلاف اور جھوٹ بولتا رہا اور اسلام پر اعتراض کرتا رہا. اسی لیے یہ ہے نا ایمان اور اعمال صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان میں لوگوں کو عقائد میں اعتراض ہوتا ہے، عقائد میں اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے. وعملوا الصالحات میں، خواہشات میں، دنیا کی خواہشات میں اس کو ڈاؤٹ رہتا ہے، بس یہ کروں وہ کروں، یہ کروں وہ کروں. یہ دونوں چیزیں اگر ہوگی تو انشاءاللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق بات کہنا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا، نہی عن المنکر کرنا آسان ہوگا. ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، نہ صدیق اکبر نے، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی نے. معارف القرآن اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت میں اس کی جب موت ہوئی ثعلبہ کی تو اس کا پورا چہرہ کالا ہو گیا تھا.
میں اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ گناہ کرو گے، ہاں گناہ کی وجہ سے ایمان کے سنیچ کر لینے کا خطرہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ تاکہ میری موت ایمان پر ہو، ہاں میری موت ایمان پر ہو۔ علامہ شمس الدین صفاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا کہ 3 آدمی حج میں جا رہے تھے۔ They were going to perform Hajj. On the way, there were one village. Christian people were living in that village. اور ان میں سے ایک نے نیک آدمی تھا، لیکن نگاہ پڑ گئی ایک نوجوان لڑکی پر، اس نے دونوں کو کہا تم حج کے لیے جاؤ، میں تو یہاں رہوں گا، اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں چلے گئے اور یہ آدمی اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر پر گیا تو دیکھا وہ تو کرسچن تھے، جا کر کہا میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا ایک شرط پر ہم شادی کریں گے کہ تم بھی کرسچن بن جاؤ، شادی کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو یہ لڑکی چاہیے، میں کرسچن بن جاؤں گا۔ یہ علامہ شمس الدین نے بخاری کی شرح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرمایا اس نے تو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لیا، اور یہ تو حج میں چلے گئے، شادی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ واپس جب یہ دونوں آئے 2 یا 3 سال کے بعد دوبارہ اس بستی میں گئے، چلو یار اپنے ساتھی کی ملاقات کر لے، کس حالت میں ہے، جا کر پوچھا تو کہا اس کی تو موت ہو گئی کچھ ہی دن پہلے، ہی جسٹ پاسڈ اوے۔ تو کہا قبر کدھر ہے اس کی؟ تو دیکھا قبرستان میں، گریو یارڈ میں گیا، اور وہاں پر اس کی بیوی، کرسچن بیوی اور اس کا بیٹا دونوں رو رہے تھے، اور کچھ اپنی زبان میں کچھ بائبل کو پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں گئے اور پڑھتے رہے، لیکن یہ دونوں روتے رہے، کس حالت میں اس کی موت آئی، کس حالت میں۔ تو اس عورت نے پوچھا ان دونوں سے تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ کہا پورا واقعہ سنایا کہ ہمارا ساتھی تھا، نیک تھا، لیکن یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس کی موت دیکھو اسلام کے بجائے اور مذہب پر ہو گئی۔ اس وقت اس عورت نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس عورت نے کہا دیکھو بدنظری کی وجہ سے اس کی ایمان تو اسلام کے علاوہ آئی، اور اس عورت نے ایک لیسن لے کر اس کی موت بعد میں کس پر آ رہی ہے؟ اسلام میں آ رہی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ایمرجنسی ہاسپٹل میں جاؤں، کوئی پرابلم سیریس ہے تو کتنے گھنٹے بیٹھیں گے آپ؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے مجھے یاد ہے بیٹھنا پڑتا تھا۔ ہم سوچتے تھے کاش کے ڈاکٹر دیکھ لے، بعد میں ٹریٹمنٹ کر لے، ہم ایسے یہی تو کہتے ہیں ایٹ لیسٹ ہی جسٹ چیک اس اینڈ ہی کین کال اس بیک۔ لیکن اتنا گھنٹے بیٹھنا ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور قیامت کا دن علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں 7 گھنٹہ نہیں ہے، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کیسے نکلے گا؟ لیکن ایمان والے، اعمال صالحہ کرنے والے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ٹائم کتنا ہوگا؟ 50,000 سال، 10,000 سال، دونوں آیتیں قرآن کی۔ فرمایا مومن کے لیے، سچے مومن کے لیے، سچے ایمان والے کے لیے وہ 50,000 سال، وہ 10,000 سال ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ہی ٹائم ہوگا۔ لیکن ایمان پر موت بھی تو آئے۔ میرا ایمان مجھے نماز کے لیے لاتا ہی نہیں، وہ کیسا ایمان؟ میرا ایمان مجھے جھنجھوڑتا نہیں۔ میرا بیٹا اگر فیل ہو گیا تو میں روؤں گا، لیکن میرے اللہ کا ایک حکم ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کرے دنیا میں پریشانی نہیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا حسن بصری کا قول، میں بار بار اس لیے سناتا ہوں، یہ مجھے ہر وقت دماغ میں یاد آتا ہے کہ قبرستان والے کتنے آرام سے سوئے ہیں، تو ایک قبر سے آواز آئی، حسن بصری تم سوئے ہوئے ہو، ہم تو جاگ گئے قبر میں آ کر، ہم سوئے ہوئے ہیں دنیا میں، جب قبر میں جائیں گے تب آنکھ کھلے گی۔ کاش کہ میں نماز کی پابندی کرتا، کاش کہ میں اعمال صالحہ کرتا، کاش کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا، گناہ سے چھپ کر کھل کر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا، آج قبر میں راضی ہوتا۔ لیکن it's too late۔ یہ دنیا کی زندگی 70 years ہے، آخرت کی زندگی 70 نہیں، 700 ملین نہیں، ٹریلین نہیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اس زندگی کو کیسے ہم گزاریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر باقی رکھے، آمین کہو، اور اعمال صالحہ کی
توفیق آمین کہو اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں موت بھی ایمان پر اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ